السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہفتہ عشرہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے سید نظر حسین شاہ ترمذی ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات سے کئی سال پہلے سے ان کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ آپ سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے شاگرد، فیض یافتہ اور مرید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تقریباً 7 سال قبل جب حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام اہل سنت کا 100 سالہ عرس ہوا، تو وہاں پر باضابطہ سید صاحب قبلہ کے تعلق سے اعلان بھی ہوا، جنہیں علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ حضور قائد ملت، محدث کبیر، گلزار ملت، غیاث ملت اور سینکڑوں علماء کرام اور لاکھوں عوام کی موجودگی میں اعلان ہوا، جسے سبھی لوگوں نے سنا اور ان کی زیارت بھی کی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ان کی وفات کے بعد یہ خبر مشہور ہو رہی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ اب جب وہ چونکہ وصال ہو گیا، وصال کے بعد سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر ان کے تعلق سے یہ خبر شائع ہوئی، ساتھ ہی ساتھ سیدنا سرکار اللہ تعالی رحمہ کے آخری مرید جو اس دنیا میں تھے، ان کے وصال کی خبر لوگوں نے اپنے اپنے چینلوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی۔ معاملہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اسی دوران جماعت اہل سنت کے ایک بڑے صوفی اور مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ، کہ جو ہماری اہل سنت و جماعت کے ایک مایہ ناز مفتی ہیں، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مناظر اہل سنت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے القابات میں سے عطائے امام اعظم، شیر ہندوستان، سیف رضا، یہ القابات کے آپا حامل ہیں۔ ان کا ایک نہیں دو آڈیو کلپ یوٹیوب میں، واٹسپ میں گردش کرنے لگا کہ سید نظر حسین صاحب قبلہ سیدنا سرکار اعلیٰ تعالی رحمہ کے مرید نہیں ہیں، ان کی عمر 138 سال یا 130 سال ہے ہی نہیں۔ کیوں مرید نہیں ہیں، کیوں ان کی عمر اتنی نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں انہوں نے جو باتیں سوشل میڈیا پہ شیئر کی، آئیے ہم اور آپ مل کر کے پہلے ان باتوں کو سماعت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز حضرت مفتی صاحب قبلہ کے کلام پر کچھ تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک میں ایک صاحب سید نظر حسین شاہ صاحب، ان کو شاگرد اعلیٰ حضرت کا آخری مرید وغیرہ بتا کر ان کا انتقال ہو گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 138 سال کی ان کی عمر تھی۔ اور وہاں سب جانتے ہیں کہ ٹی وی، ویڈیو، فوٹوگرافی منع کرنے والا شاید ہی کوئی ملے، یہ بات وہاں کثرت سے پائی جاتی ہے، اور ہمارے مسلک میں بھی یہ بات ہے۔ یہ صاحب کے تعلق سے جو باتیں گردش کر رہی ہے، یہ بعید از حقیقت ہے، حقیقت سے دور ہے، یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو چند باتوں پر آپ غور کریں کہ پہلے ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہاں کی حکومت جو جاری کرتی، جیسے ہمارے یہاں آدھار کارڈ ہے یا پاسپورٹ وغیرہ، اس کی بنیاد پر 138 سال کی عمر کوئی ان کی ثابت کر سکتا ہے؟ دوسری بات، وہ غیر عالم ہے، ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے، ان کی جو چند باتیں ہم نے سنی اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ غیر عالم ہے۔ پھر دھڑلے سے وہ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں۔ آج 3-4 پیڑھی کے بعد حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم کے جو مریدین ہیں، آپ کے جو تلامذہ ہیں، عقیدت مندان ہیں، وہ بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو جو شخص براہ راست اعلیٰ حضرت کا مرید ہو تو وہ کتنا محتاط رہے گا تصویر کشی جیسے حرام کام سے، ویڈیوگرافی سے،
لیکن دھڑلے سے بنائی جا رہی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کا ایک مختصر سا ویڈیو میں نے دیکھا تھا، ایک پاکستان کے مشہور شاعر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تشریف لا رہے ہیں، وہ شاعر کو خود بھی شاید جو ہے نا شک و شبہ تھا، تو اس نے دست بوسی نہیں کی، بس ذرا سا جھک گیا۔ تو اس موقع پہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو ہے یوٹیوب پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ میں وہاں تھا اور پالکی والا واقعہ میرے سامنے ہوا، جو اعلیٰ حضرت کا وہ ایک سید کو پالکی میں بٹھا کر لے چلنے والا واقعہ ہے، وہ میرے سامنے ہوا، اور آپ نے اپنے بڑے بیٹے جس کو مفتی ہند کہا جاتا ہے، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر یہ واقعی حقیقت ہوتی تو مرکز اہل سنت بریلی شریف، جہاں ہر مسئلے میں امت مسلمہ کی رہنمائی ہوتی ہے، آڈیو کی شکل میں ہو، لیٹر ہیڈ کی شکل میں ہو، تو مرکز سے ان کو تعزیت پیش کی جاتی۔ میں نے حضور تاج الشریعہ کا، آپ نے بھی زمانہ پایا، میں نے بھی پایا، میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی قربت پائی ہے، کبھی بھی آپ کی زبان مبارک سے ان کا تذکرہ نہیں سنا۔ آپ کے جانشین ضرور تعزیت پیش کرتے، یا درگاہ اعلیٰ حضرت کے جانشین سبحانی میاں صاحب قبلہ تعزیت پیش کرتے، اور بھی جو وہاں ہمارے ہیں بڑے، وہ تعزیت پیش کرتے۔ یہ صاحب جو بھی ہوں، 138 سال کی عمر بہت عمر ہوتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو حکومت اس کو سنجیدگی سے لیتی، اور اپنے ملک کا سب سے عمر رسیدہ آدمی ان کو قرار دیا جاتا، ان کو کچھ نہ کچھ تمغے امتیاز یا جو بھی وہاں پہ چلتے ہوں وہ ان کو دیا جاتا، نشانی امتیاز، ستارہ امتیاز وغیرہ وغیرہ، اور ان کا پاسپورٹ، ان کا شناختی کارڈ ظاہر کر دیا جاتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونا، اور اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہو کر جسے تصویر کا مسئلہ نہ معلوم ہو، جو حضور مفتی اعظم کو اس طرح بولے کہ جس سے ہمارا دل جو ہے دل ٹوٹ گیا، اور جسے شرع کے موٹے موٹے مسئلے نہ معلوم ہو، جو گہرے عالم ہو۔ دیکھو اگر سید ہوں تو بڑی اچھی بات، آج کل تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چونکہ سیادت کے نام پہ اچھی خاصی عزت مل جاتی ہے، نذرانے شکرانے ملتے ہیں، ہدائے تحائف ملتے ہیں، قدم بوسی دست بوسی ہوتی ہے، تو کہیں کا منیہار کہیں جا کر سید، کہیں کا چوڑیہار کہیں جا کر سید، کہیں کا ناؤ کہیں جا کر سید ہو رہا ہے، ہاں، اور دو چار نسل چل جائے تو سب دیکھنے والی بات ہے یار۔ جلسے کے جو نقیب صاحبان ہیں انہوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے، بے جا جو ہے نا القاب کا استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے تقریریں کرنا بھی چھوڑ دی، جو بات ہے ہی نہیں وہ تم بولتے ہو یار۔ اب دلیل کے طور پر ہمارے بھائی لوگ، ہمارے اپنے بھائی لوگ یہ پیش کر رہے ہیں کہ 7 سالہ جشن عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر وہ تشریف لائے، اناؤنسر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے آخری انسان جو ہمارے سامنے موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ مفہوم اس طرح ہے۔ اور اس وقت اسٹیج پر حضور قائد ملت، حضور محدث کبیر، حضور گلزار ملت، اور بھی دیگر اکابرین، عمائدین، مشائخین، سادات کرام موجود تھے، تو کسی نے روکا نہیں ٹوکا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیج پر اگر کوئی نقیب، کوئی خطیب بول رہا ہو تو اہل اسٹیج اس کو اس وقت توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ 100 سالہ جشن عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے وہاں ان سے زیادہ عمر دراز تو کوئی تھا نہیں، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے، تو ان کے لیے کوئی اسپیشل کرسی رکھی گئی تھی؟ کیا اس نقیب کے اعلان کے بعد قائد ملت کی زبان سے ان کے لیے شاگرد اعلیٰ حضرت ہونے کی بات کہی گئی، جو ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے؟ حضور محدث کبیر کی زبان سے، گلزار ملت، غیاث ملت قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، اور بھی جو ہمارے بڑے ہیں، تو ان لوگوں کی زبان سے یہ بات کہی گئی۔ مفتی شمشاد صاحب قبلہ ہماری جماعت کے بہت دقاق عالم ہیں، تاج الفقہا مفتی اختر حسین علیمی صاحب، مفتی شہزاد حسین مصباحی صاحب قبلہ، یہ سارے جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی زبان سے ان کے لیے شاگرد اعلیٰ حضرت کی بات کہی گئی۔ اور جب اتنی بڑی بات ہوتی تو ضرور ان سے مرید کروایا جاتا، ان کی اسپیشل زیارت کروائی جاتی، اور اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، ذرا چند باتوں پر غور کریں آپ، یہ چند باتوں پہ آپ غور کریں کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں تو اعلیٰ حضرت کے خلف، اعلیٰ حضرت کی سیرت اتنے مضبوط انداز میں لکھی گئی ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے سوانح نگاروں نے نقل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جس وقت اعلیٰ حضرت کے شاگرد رہیں، اس وقت حضور صدر الشریعہ اور بھی دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں، حضرت علامہ ظفر الدین بہاری ملک العلماء رحمہ اللہ، یہ سارے بزرگ
تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ان سے کانٹیکٹ رہا ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں حضور مفتی اعظم کا اگر مرید مل جائے تو لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، مرید حضور مفتی اعظم خلیفہ مل جائے تو اور زیادہ تعظیم ہوتی. اب اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونا کوئی معمولی بات ہے کہ 100 سالہ عرصے اعلیٰ حضرت کے بعد یوٹیوب کے ذریعے جن کی شہرت ہوتی ہے اور حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد پتہ چلتا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جامعۃ الرضا کے اسٹیج پہ جب یہ آئے اور نقیب نے اعلان کیا تو بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے. آج ان علماء نے ابھی تک تعزیت نامہ کیوں نہیں پیش کیا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بہت رہے ہوں گے، 75 80 85، اس سے زیادہ کی ان کی عمر نہیں تھی. یہ میرا اپنا خیال ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر ثبوت کے ساتھ پیش کرے، کچھ ان کی اعلیٰ حضرت سے خط و کتابت ہو، وہ اسٹیج پر آئے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. وہ اسٹیج پر تشریف لائے، نقیب صاحب نے بھی سنی سنائی بات پر اعلان کر دیا کہ یہ شاگرد اعلیٰ حضرت ہے. آپ انہی نقیب صاحب کو پکڑ کر پوچھئے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب ان کے وصال کی خبر مجھے پہنچی تو میں نے خود مفتی اعظم مہاراشٹرا حضور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ سے اس حوالے سے سوال کیا. تو حضرت نے فرمایا میں نے بھی صرف سنا ہے، اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں. اگر ہے تو پھر میں وہی عرض کروں گا کہ آپ ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، کس عمر میں اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لائے، اعلیٰ حضرت سے کیا استفادہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کے جو مشہور شاگردین اور خلفاء اور تلامذہ تھے ان سے ان کا رابطہ حیات اعلیٰ حضرت میں، بعد وفات اعلیٰ حضرت کیسا رہا. وہ خط و کتابت کچھ تو دکھاؤ اللہ کے بندوں. یا حضور مفتی اعظم کی زبان مبارک تک حضور اور نقیب صاحب نے شہرت کی بنیاد پر ایسا کہہ دیا ہو تو اسے دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نقیب صاحب کے بعد اسی اسٹیج پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا اس طرح کا اور اعلان ان کے تعلق سے کسی ذمہ دار شخصیت نے کیا. محترم ناظرین، آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مفتی صاحب قبلہ کا کیا فرمانا ہے. اگر آپ نے غور سے نہیں سنا ہے تو پھر دوسری بار غور سے سننے کی کوشش کریں. آئیے ہم حضرت صوفی کلیم حنفی صاحب کے اس کلام کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کافی اہم کلمات ارشاد فرمائے کہ پڑوسی ملک میں کثرت سے لوگ ویڈیوگرافی کراتے ہیں اور منع کرنے والا شاید کوئی ہو، اور یہ اپنے مسلک کے لوگ بھی کراتے ہیں اور دیگر مسلک کے لوگ بھی کراتے ہیں. یہاں پر کسی کی کوئی تخصیص نہیں، نہ رضوی کی، نہ اشرفی کی، نہ مسلک اہل سنت و جماعت کی، نہ ہی مسلک غیر اہل سنت و جماعت کی. یعنی سب لوگ کثرت کے ساتھ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، کراتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، کھنچواتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، جو یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ سید نظر حسین شاہ ترمذی سرکار اعلیٰ تعالی رحمہ کے مرید ہیں، یہ بعید از حقیقت ہے. یعنی حقیقت سے دور ہے، بالکل سچ نہیں. بلکہ انہوں نے دوران کلام یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کذب ابیض ہے، اور اس کی انہوں نے کئی وجوہات بیان فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو جس طرح سے ہمارے ملک میں آدھار کارڈ ہے تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں اس کا ثبوت ہوتا. اس کی بنا پر کوئی 138 سال ان کی عمر ثابت کر سکتا ہے تو کر دے، وہ مان لیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ غیر عالم ہے، اور ان کی چند باتیں جو ہم نے سنی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غیر عالم ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا پھر دھڑلے سے وہ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں. اعلیٰ تعالی رحمہ کو مرید ویڈیوگرافی کرائے، فوٹو کھنچوائے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ذرا غور فرمائیں، ایک شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعالی رحمہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ان کی حاضری ہوئی ہے، اور اسے ماننے والے ایک دو نہیں سینکڑوں علماء کرام ہیں. ان میں سے کسی کی بات بھی حضرت کے نزدیک قابل اعتبار نہیں. ہاں، شناختی کارڈ ہو جائے، آدھار کارڈ ہو جائے، اگر اس سے 138 سال کی عمر ثابت ہو جائے تب یہ ماننے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ
آدھار کارڈ شناختی کارڈ کا حال کیا ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے، ہمارا خود تجربہ ہے، 45 سال کی عمر والے 65 سال 70 سال کی عمر آدھار کارڈ میں بنا کر کے لوگ گورنمنٹ سے جو سہولیات فراہم ہیں، جو پینشن وغیرہ کے روپ میں مل رہے ہیں، وہ حاصل کر رہے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آدھار کارڈ وغیرہ ابھی کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ پہلے کے لوگوں کو نہ تو پہلے کے لوگ کہاں آدھار کارڈ بنواتے تھے، کہاں اس طرح کے شناختی کارڈ تھے، کہاں آج کل کی طرح پاسپورٹ تھے۔ اس لیے آدھار کارڈ اور شناختی کارڈ کا اعتبار کرنا، اور جو آدھار کارڈ والے ہیں شناختی کارڈ والے ہیں وہ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، ان کی زبان کا اعتبار نہ کرنا، یہ بات ناقابل فہم ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کا ایک مختصر سا ویڈیو دیکھا، فرما رہے ہیں ہم نے ان کا مختصر سا ویڈیو دیکھا، اور پھر دوسرے حضرات کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ وہ ویڈیو کلپ موجود ہے، آپ حضرات بھی دیکھیں۔ حالانکہ جو لوگ ویڈیوگرافی کے عدم جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک ویڈیو دیکھنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ اس سے یہ منطق بھی سمجھ سے کافی دور ہے کہ ویڈیو دیکھنے کی دعوت دیں، خود ویڈیو دیکھیں، اور ایک شخص جو ویڈیوگرافی کرائے، کیمرہ کے سامنے آئے، اس کی وجہ سے اسی بات کا انکار کر دیں کہ سیدنا سرکار اعلیٰ تعالی رواں کے وہ مرید نہیں ہو سکتے، یہ ناقابل تسلیم ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں میں نے ان کا مختصر ویڈیو دیکھا، پاکستان کی ایک مشہور شاعر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت تشریف لاتے ہیں، شاعر کو خود بھی شک و شبہ تھا، شاعر کو خود بھی شاید شک و شبہ تھا، تو اس نے دستبوسی نہیں کی۔ محترم ناظرین، آئیے ہم وہ کلپ خود دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے بیان میں کتنی صداقت ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی اور اعلیٰ حضرت کے مرید تشریف فرمائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے واحد مرید ہیں جو آج تک حیات ہیں، الحمدللہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پہلے حضرت کو آپ بیٹھنے دیں، پھر بعد میں آپ ہاتھ ملائیے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قید رضا، سبحان اللہ۔ سید نظر شاہ صاحب 129 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ اس وقت کرسی پر، اور ان کا نام بھی اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے رکھا۔ آپ حضرات نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ پاکستان کے مشہور شاعر ان کی آمد سے کچھ ساتھ یا کچھ سیکنڈ پہلے فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی باتیں ہو رہی تھی، اب ان کے فیض یافتہ اور مرید حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ ان کے لیے کھڑے بھی ہوئے اور معانقہ بھی کیا، دستبوسی بھی کی، صراحت کے ساتھ دکھ رہا ہے کہ انہوں نے دستبوسی کی۔ پھر مزید وہ بیٹھے، یہ خود اپنے صوفے پہ تشریف رکھے بیٹھے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ ان کی جو اتنی عمر لمبی ہے اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اس لیے وہ دستبوسی بھی کر رہے ہیں
اپنی زبان سے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ علماء کے مرید ہیں، فیض یافتہ ہیں، پھر پتہ نہیں حضرت صوفی کلیم حلفی صاحب یہ کیسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ شاعر کو خود بھی شاید شک و شبہ تھا، اس لیے انہوں نے دست بوسی نہیں کی۔ شاید شک و شبہ تھا اس لیے انہوں نے دست بوسی نہیں کی۔ نہیں جناب، انہوں نے دست بوسی بھی کی۔ اور آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ صرف جھکے، دست بوسی نہیں کی اس لیے انہیں بھی شک تھا؟ نہیں، شک کہاں، وہ تو اپنی زبان سے یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ علماء کے فیض یافتہ ہیں، ان کے مرید ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے پیٹھ پہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے رکھا، ان کے لیے دعا فرمائی، ان کی عمر بڑھ گئی، عمر میں اضافہ ہو گیا۔ ان تمام کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اور آپ محض اپنے خیال کی بنیاد پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شاعر کو شاید خود شک و شبہ تھا۔ اس لیے یہ دانش مندی نہیں۔ پھر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سوچیں اگر یہ بات واقعی حقیقت ہوتی تو مرکز اہل سنت بڑے شریف سے آڈیو کی شکل میں، لیٹر ہیڈ کی شکل میں تعزیت پیش کی جاتی۔ کیا اعلیٰ علماء کے جتنے مریدین اس دنیا سے وصال فرمائے ان سب کے لیے مرکز اہل سنت بریلی شریف نے تعزیت پیش کی ہے؟ تو کیا جن جن لوگوں کے وصال پر مرکز اہل سنت بریلی شریف نے تعزیت پیش نہیں کی، آپ یہ کہیں گے کہ اعلیٰ علماء کے مرید نہیں، ان کے فیض یافتہ نہیں، یا ان کے شاگرد نہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ تاج الشریعہ کی میں نے قربت پائی ہے، میں نے کبھی ان کا تذکرہ نہیں سنا۔ ظاہر اہل علم جانتے ہیں کہ عدم ذکر عدم نہیں ہوتا، کسی چیز کو بیان نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، اس لیے تاج الشریعہ کا ان کا ذکر نہ فرمانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اعلیٰ علماء کے مرید نہیں۔ پھر کچھ باتوں کے انہوں نے دونوں کلپ میں بار بار دہرایا، مرکز اہل سنت سے تعزیت پیش کی جاتی، درگاہ اعلیٰ حضرت کے جانشین سبحانی میاں تعزیت پیش کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ تعزیت نہ پیش کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اعلیٰ علماء کے مرید نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر 1 سے 38 سال کی عمر ہوتی تو حکومت اس کو سنجیدگی سے لیتی، اپنے ملک کا سب سے عمر رسیدہ آدمی قرار دیا جاتا، تمغہ امتیاز دیا جاتا، نشان امتیاز دیا جاتا، ستارہ امتیاز جو بھی وہاں چلتے ہوں دیا جاتا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، یہ پاکستان کی سب سے معمر شخصیت نہیں بلکہ وکیپیڈیا وغیرہ اور گوگل کے مطابق سید عبد القادر معبود، جن کا پاسپورٹ 1823 عیسوی میں جاری کیا گیا، اس کے حساب سے سید عبد القادر معبود کی عمر 159 سال، اور 2021 میں جو پاکستان کے ویب سائٹ پر اسے جاری کیا گیا، اس کے حساب سے ایک عورت جن کی عمر 210 سال تھی۔ اس لیے یہ کہنا سب سے عمر رسیدہ آدمی ہے، ایسے تمغہ امتیاز یا ستارہ امتیاز دیا جاتا، نشان امتیاز دیا جاتا، یہ صحیح نہیں۔ پھر یہ فرما کہ ایسے انداز میں انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کا تذکرہ کیا، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم وہاں کیا، ہم اپنے ہندوستان کے اگر عام افراد نہیں بلکہ بڑی بڑی شخصیات کو دیکھیں جن کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی ہے، تو ان کی زبانیں پھسلتی ہیں، بولنا کچھ اور چاہتے ہیں، زبان سے کچھ اور باتیں نکل جاتی ہیں۔ ابھی دور حاضر کے مناظر اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی موتی الرحمن مستر رضوی، ان سے ہمارے اہل سنت و جماعت ہی کی عظیم شخصیت بلکہ بزرگ ترین شخصیت اور ہندوستان کی سرزمین کی سب سے بڑی علمی شخصیت، ان کے تعلق سے ایک مرتبہ باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان پر جادو کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ اپنی زبان سے کبھی کچھ تو کبھی کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ سوچیں، ایک علمی شخصیات کی زبان سے اگر اس طرح کے کلمات جاری ہو سکتے ہیں، تو 130 سال کی عمر سے بھی جن کی زیادہ عمر ہو، اگر ان کی زبان سے اس طرح کے کلمات جاری ہو جائے، ہے نا، اس کی جگہ اون آ جائے
یا کچھ اور زبان پہ کلمات جاری ہو جائیں تو اس بنا پر انہیں معذور سمجھنا چاہیے اور اسے معرض تنقید ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑی بات جو صوفی محمد کلیم حنفی صاحب نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا اور جس کی بنا پر انہوں نے در پردہ سید نظر حسین شاہ کی سیادت ہی کا انکار کر بیٹھے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر سید ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آج کل تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ چونکہ سیادت کے نام پر اچھی خاصی عزت مل جاتی ہے، ہدایہ تحائف مل جاتے ہیں، قدم بوسی دست بوسی ہو جاتی ہے، تو کہیں کا منہیار کہیں جا کر سید، کہیں کا چوریہار کہیں کا سید، کہیں کا ناؤ کہیں جا کر سید ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب صوفی صاحب کو ان کی سیادت پر بھی بھروسہ نہیں اور ان کی سیادت ہی کے در پردہ انکار فرما رہے ہیں۔ نقیب صاحبان کے تعلق سے فرماتے ہیں ان لوگوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے، بے جا القابات کا استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے یعنی صوفی صاحب نے تقریر کرنا چھوڑ دی۔ جو بات ہے ہی نہیں وہ تم بولتے ہو یار، تقریر کریں یا نہ کریں، چاہنے والے محبین مخلصین القابات سے نوازتے ہیں۔ آپ دیکھیں صوفی صاحب نے جو اپنا آڈیو کلپ جاری فرمایا اس میں جو سمبول بنا ہے اس میں بھی القابات تو کافی ہیں، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مناظر اہل سنت، عطائی امام اعظم، شیر ہندوستان، سیف رضا، اتنے سارے القابات تو اس میں موجود ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ نہیں چینل سے بھی دور رہنا چاہیے، یہاں بھی القابات لوگ ڈال رہے ہیں؟ بریلی شریف میں عرس 100 سالہ کے موقع پر جو نقیب صاحب نے اعلان فرمایا، صوفی مفتی کلیم حنفی صاحب کو اس پر بھی تشفی نہیں، اس لیے انہوں نے اس پر بھی کئی ارادات فرمائے۔ فرماتے ہیں ہمارے بھائی لوگ جو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ عرس 100 سالہ کے موقع پر جامعۃ رضا کی اسٹیج پر وہ تشریف لائے، اناؤنسر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے آخری انسان جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہاں حاضرین میں حضور قائد ملت، حضور محدث کبیر، حضور گلزار ملت، غیاث ملت اور بھی دیگر اکابرین، عمائدین، مشائخین، سادات کرام موجود تھے، کسی نے روکا ٹوکا نہیں۔ اس تعلق سے یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ اسٹیج پر کوئی نقیب کوئی خطیب بول رہا ہو تو اہل اسٹیج اس وقت اس کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے تبصرہ کرتے اس سے فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں جب تشریف لائے تو اس وقت ان سے زیادہ عمر کے تو کوئی تھے نہیں، ان سے کوئی بڑے تھے نہیں، تو ان کے لیے کوئی اسپیشل کرسی رکھی گئی؟ تیسرے نمبر پہ فرمایا اس نقیب کے اعلان کے بعد قائد ملت کی زبان سے ان کے لیے شاگرد اعلیٰ حضرت ہونے کی بات کہی گئی۔ محدث کبیر، گلزار ملت، غیاث ملت، مفتی شمشاد صاحب، تاج الفقہا، مفتی اختر حسین علیمی صاحب، مفتی شہزاد صاحب نے اس کے بعد بھی شاگرد اعلیٰ حضرت کا اعلان فرمایا۔ آپ حضرات غور فرمائیں کہ نقیب صاحب نے اعلان فرمایا، نعرے بھی لگے۔ اس کے تعلق سے صوفی صاحب فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سن رہے ہوں۔ میں مفتی کلیم حنفی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا بریلی شریف کے ذمہ دار اسٹیج میں جتنے لوگ تھے سب غیر ذمہ دار تھے؟ آپس میں خبر و خیریت پوچھ رہے تھے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے تھے، کوئی موبائل میں لگے تھے، ہے نا؟ اور ان شخصیات میں کوئی عام شخصیت نہیں، حضور قائد ملت، حضور محدث کبیر، حضور گلزار ملت، حضور غیاث ملت، مفتی شمشاد صاحب قبلہ، تاج الفقہا مفتی اختر حسین علیمی، مفتی شہزاد وغیرہ کبارے مفتیان کرام وہاں تشریف فرما تھے۔ یہ لوگ سب بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کی خبرگیری کر رہے تھے، کوئی آرام فرما رہے تھے۔ خطیب صاحب نے اعلان کیا، نعرے لگے، لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، اور سید نظر حسین شاہ ترمذی کی زیارت کے لیے لوگ سمندر کے سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے تھے، ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے، دھکے مار رہے تھے۔ لیکن یہ حضرات اپنی گفتگو میں اس قدر مگن تھے کہ اس وقت سے لے کر اب تک ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ بریلی شریف کے اسٹیج سے جو اعلان ہوا
یا یہ اعلان نہیں ہوا۔ اس لیے مفتی صاحب، صوفی صاحب قبلہ، آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اتنے ذمہ دار اسٹیج کو آپ یہ کہہ کے مت ٹال دیں کہ یہ سارے غیر ذمہ دار تھے، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ سنے ہو، بلکہ یہ تو محال حادی ہے کہ سینکڑوں علماء کرام میں سے کسی نے سنا ہی نہیں، اور نقیب صاحب نے جو بھی اعلان کر دیا کسی کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو ان سے ضرور مرید کروایا جاتا، ان کی اسپیشل زیارت کروائی جاتی۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے، کیا ہر مرید کرانے کا حل ہے؟ یہ کسی نے کب کہا کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے انہیں اجازت سے نوازا تھا، اجازت و خلافت سے نوازا تھا؟ اگر ہاں یہ کہا جاتا کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے انہیں اجازت و خلافت سے نوازا تھا، تب اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں ان سے مرید کروایا جاتا، ان کی اسپیشل زیارت کروائی جاتی، یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی۔ تو کیا ہر مرید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا اس لائق ہے کہ ان سے لوگ مرید ہوں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ ظاہر ہے آپ بھی یہ فرمائیں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے تو اعلیٰ حضرت کی سیرت اتنی مضبوط انداز میں لکھی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ آپ کے خلفاء تلامذہ کے نام لکھے گئے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ ہی نہیں بلکہ جتنے اکابرین امت کی سوانح حیات لکھی گئی، ان میں سے کسی بھی کتاب میں یہ التزام نہیں کہ ان کے تمام شاگردوں کے نام لکھے گئے، بلکہ جو اجلہ تلامذہ ہیں، نامور تلامذہ ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو کیا تمام تلامذہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے جتنے تلامذہ تھے ان تمام تلامذہ کے نام سوانح اعلیٰ حضرت میں موجود ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے ہاتھ پر جنہوں نے بھی اپنا ہاتھ دیا، جو بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ سے مرید ہے، کیا تمام مریدین کے نام سوانح اعلیٰ حضرت میں موجود ہے؟ کیا آپ وہاں تلاش کر رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ملے؟ اسے یہ کہنا کہ سوانح اعلیٰ حضرت میں نام نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے مرید نہیں، شاگرد نہیں، یہ ہرگز قابل تسلیم نہیں، اور کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے تمام مریدین اور شاگردوں کے نام سوانح اعلیٰ حضرت میں لکھے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں سے کانٹیکٹ رہتا ہے نا، خطوط لکھے جاتے اور وغیرہ وغیرہ، ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے جتنے شاگرد ہیں ان کی باتیں تو چھوڑیے، کیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے تمام خطوط محفوظ ہیں؟ ہمارے جو اکابرین اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کے تمام خطوط محفوظ ہیں؟ بلکہ 10% یا اس سے کم ہی ہوں گے جو خطوط محفوظ ہیں جنہیں نشر یا شائع کیا گیا۔ انہوں نے اور اپنا یہ خیال پیش فرمایا، میں یہ نہیں مانتا کہ ان کی عمر اتنی رہی ہوگی، وہ بہت رہے ہوں گے تو 75 80 85 کے رہے ہوں گے۔ یہ صرف حضرت مفتی صوفی کلیم انفی کا خیال، وہ فرماتے خود بھی انہوں نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ تو حضور صوفی صاحب قبلہ، جب یہ آپ کا اپنا خیال ہے تو اپنا خیال سبوں پہ کیوں تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں سبوں کے اوپر لاد رہے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ ہمارا خیال اگر پوچھے کوئی تو ہم تو یہ کہیں گے 100 سال سے ان کی عمر تجاوز کر چکی ہے، 75 80 سال کے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ خود میں جس دارالعلوم میں خدمات انجام دے رہا ہوں، جو اس دارالعلوم کے چیف ٹرسٹی بھی ہیں، بانی ہیں، ان کی عمر تقریباً 75 سال کے آس پاس ہے، وہ خوب چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ان کے اکثر بال اب تک سیاہ ہیں، سفید بھی نہیں ہوئے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بہت یہ اپنا خیال ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، تو اپنا خیال اپنے پاس رہے تو یہ بہتر ہے۔ مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کا انہوں نے بیان بھی فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے بھی سنا ہے لیکن اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ہے،
تاریخی ریکارڈ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اعلیٰ رما کے مرید نہیں ہیں. مرید کی بات کر رہے ہیں، عام تلامذہ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اعلیٰ رما کے فیض یافتہ ہے، تلمیذ ہیں. صدر الافاضل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے، صدر الشریعہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے، برہان ملت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے، کسی ملک العلماء ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں، ملک العلماء ہیں، صدر الافاضل ہیں، صدر الشریعہ ہیں. یہ سب دعوے نہیں کیے جا رہے ہیں، بس شاگرد اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، اعلیٰ رما کا فیض یافتہ کہا جا رہا ہے، اعلیٰ رما کا ایک مرید، وہ بھی آخری مرید اس لحاظ سے کہ اعلیٰ رما کے اور کوئی مرید جو جانے جاتے پہچانے جاتے ہوں اس دنیا میں نہیں تھے، اس بنا پر انہیں آخری مرید کہا جا رہا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہم سبوں کو زیادہ مستقیم پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.